الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزر رہا ہے. پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، اب یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے. اس دوسرے عشرے کی مناسبت سے حسب معمول یہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہوتا ہے. زکوٰۃ کے عنوان پر آپ سے گفتگو کی جاتی ہے. اسی رعایت کو باقی رکھتے ہوئے اس دوسرے جمعے میں زکوٰۃ سے متعلق ضروری مسائل، زکوٰۃ سے متعلق ضروری احکام جو اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، بتائے ہیں، اس کو پیش کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے، زکوٰۃ کا میننگ کیا ہے، بولتے کسے زکوٰۃ. تو اچھی طرح سن لیں کہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے لفظی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغات کے اعتبار سے پھلنے کے، بڑھنے کے ہے. کوئی چیز ہے، چھوٹی ہے تو بڑھنے کے معنی، زیادہ ہونے کے معنی ہے. اور زکوٰۃ کا ایک دوسرا معنی ہے پاکی، صفائی، ستھرائی. یہ دو معنی زکوٰۃ کے لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ہے. شریعت میں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ اسلام نے زکوٰۃ کا تعارف کیا بیان کیا ہے؟ تو شریعت میں وہ مال جس کو وقت گزرنے کے بعد مخصوص طریقے پر غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کے لیے جو نکالا جاتا ہے، اس مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اس لیے نکالا جاتا ہے تاکہ مال کے اندر جو گندگی ہے وہ صاف ہو جائے، ستھری ہو جائے، دل کی صفائی ہو جائے، اور ایک مومن، ایک مسلمان زکوٰۃ نکال کر دنیاوی آفات سے، بلایات سے، مصیبتوں سے بچا جائے. یہ پورا مفہوم ہے شریعت کے اندر زکوٰۃ کا، اور اس کی بڑی اہمیت اسلام نے بیان کی ہے. جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، بلکہ صحاح ستہ کی روایت ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. ان 5 ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. نماز اور روزے کی طرح زکوٰۃ بھی ایک بڑی عبادت ہے، بڑا فریضہ ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 82 جگہوں پر، 82 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے. بہت مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ،
نماز بھی پڑھتے رہو، اور صاحب نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ بھی دیتے رہو۔ بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پاروں میں جو نماز کے ساتھ ذکر ہے 82 مرتبہ ذکر ہے، اور خالی زکوٰۃ کا ذکر اس کے علاوہ ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے اپنے کلام قرآن پاک کے اندر اتنی مرتبہ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ سوچیں اس بات کو اور اس کا اندازہ آپ کریں۔ اور پھر قرآن میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا صاف ترجمہ یہ ہے، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز قائم بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں، اور آخرت کے دن پر یقین بھی رکھتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ تو معلوم ہوا نماز کا پڑھنا یہ ہدایت والا راستہ ہے، تو ٹھیک ایسے ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہدایت والا راستہ ہے۔ جس بندے نے نماز پڑھی ہو، نماز ادا کرتا ہو، وہ اپنی زندگی میں ہدایت کے اوپر قائم ہے، دائم ہے، اور جس بندے نے وقت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی ہو، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت والے راستے پر ہے۔ بالکل اس کا اپوزٹ آپ دیکھ لیں کہ مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، عبداللہ عبد الرحمن نام ہونے کے باوجود، معلوم ہے نماز فرض ہے، اس کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، معلوم ہے زکوٰۃ فرض ہے، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کی روشنی میں وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ رحمت اور برکت والے راستے پر نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمائی ہے، اور جن بندوں پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے ان کے لیے ہیلے سازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ واجب ہونے کے ساتھ فوراً ادائیگی ہے، ادائیگی سے ہٹ کے اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر، اسلام کے اندر زکوٰۃ کے دینے پر بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور بے شمار آیتیں ہیں، حدیث پاک کی بے شمار تشریحات ہیں جن میں زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، راوی حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس کو کرتا رہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، اور وہ شخص گھبرا رہا تھا۔ اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا، تو میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہو گیا ہے؟ پھر فرمایا تو اللہ کی عبادت کر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، اور نماز قائم کر، اور زکوٰۃ دیا کر، اور صلہ رحمی کیا کر، آپسی تعلقات کو باقی رکھ، حسن سلوک اور اچھا برتاؤ اپنوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ رکھا کر۔ یہ وہ عمل ہے جس سے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ان اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، تو معلوم ہوا کہ واجب ہونے پر جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ صدقہ دینا، زکوٰۃ کا ادا کرنا اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ الصدقۃ تدفع البلایات، اور اللہ کی طرف سے جو بلایات، جو مصیبتیں ہیں وہ صدقہ دینے سے دور ہو جاتی ہے، اور صدقہ اور زکوٰۃ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے دین اور دنیا کی کامیابیاں آسانی سے مل جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی جو فرضیت ہوئی ہے کہ اسلام نے اس کو جو فرض کیا ہے،
قریب قریب زکوٰۃ کی فرضیت سن 2 ہجری میں واقع ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ رسول اللہ کی ایک زندگی وہ ہے جو مکہ المکرمہ میں گزری ہے، رسول اللہ کی ایک زندگی وہ ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں گزری ہے۔ تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے زکوٰۃ کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ کو فرض قرار نہیں دیا گیا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زمین کو تنگ کر دیا گیا، اسلام اور اہل اسلام کو ستایا گیا اور کانٹے بچھائے گئے، آپ کی جان کے لالے ہو گئے اور آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی حد سے زیادہ ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ اے میرے محبوب اب اپنی مکی زندگی کو چھوڑیں، اپنے آبائی وطن مکہ کو چھوڑیں اور مدینہ المنورہ ہجرت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت فرمائے تو ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ کو اللہ پاک نے باضابطہ طور پر اللہ پاک نے فرض قرار دے دیا اہل اسلام پر، اہل ایمان پر۔ مگر اس سلسلے میں ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہیں حافظ ابن کثیر، ان کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ تو مکہ المکرمہ میں ابتدائے اسلام ہی میں فرض ہو گئی تھی، مگر زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے، جو طریقہ ہے نصاب کا کہ 7.5 تولے سونا ہوا تو زکوٰۃ واجب ہے، 52 تولے چاندی ہوئی تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا اتنا نہیں ہے، چاندی اتنی نہیں ہے، مگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ ساری تفصیلات، اونٹوں کے اندر زکوٰۃ، جانوروں کے اندر زکوٰۃ، بکریوں کے اندر زکوٰۃ، بڑے جانوروں کی زکوٰۃ، جو کھیتی ہم کرتے ہیں اس کھیتی کے اندر زکوٰۃ، یہ ساری تفصیلات، یہ سارا نصاب اللہ پاک نے مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کے بعد عطا کیا ہے، ورنہ تو مکہ المکرمہ میں ابتدائی اسلام میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی۔ یہ حافظ ابن کثیر بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کی یہ تشریح ہے۔ اور ایک عربی تشریح ہے، عربی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر روح المعانی، بڑی معتبر تفسیر ہے، برس سے صدیوں سے وہ تفسیر پڑھی جاتی ہے۔ اور اس تفسیر کے لکھنے والے علامہ عینی، انہوں نے بھی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو پسند کیا اور اسی کو انہوں نے صحیح قرار دیا۔ اب سوال پیدا ہوا، عموماً میری عقل، آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ایسا ہے کہ اپنے مال میں سے کمی کرنا۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے میرے پاس ہے، اللہ کا حکم ہے کہ 2.5%، 2.5 روپے زکوٰۃ میں ادا کروں۔ اب وہ زکوٰۃ سے میں نے 2.5 روپے نکال دیے تو 1 لاکھ کے اندر 2.5 کی کمی ہو گئی۔ عقل یہ کہتی ہے، دماغ یہ کہتا ہے، خیال یہ کہتا ہے، مگر اسلام نے یہ تعلیم دی ہے اللہ کی راہ میں جو دیتا ہے وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ قرآن نے سوال اٹھایا، بھائیوں سوچئے، قرآن نے سوال اٹھایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے مخلوق خداوندی بتاؤ کون ہے اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کو قرض دے، اللہ کو قرض دے؟ کون ہے؟ کون ہے اللہ؟ وہ اللہ جو کبریائی والے، وہ اللہ جو بڑائی والے، وہ اللہ جو زمین و آسمان کے بنانے والے، وہ اللہ جو صحرا اور بیابانوں کے بنانے والے، وہ اللہ جو چاند اور سورج کے بنانے والے، وہ اللہ تاروں اور ستاروں کے بنانے والے، وہ اللہ ایک ناپاک قطرے سے ماں کے رحم کے اندر اولاد کو جنم دینے والے اور اسے زندہ رکھنے والے، گوشت دینے والے، اس ہڈیوں پر گوشت کو پیرونے والے، آنکھ دینے والے، آنکھوں کے اندر قوت بصارت دینے والے، کان دینے والے، کانوں کے اندر قوت سماعت عطا کرنے والے، ایسے اللہ نے سوال ٹھہرایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، لوگوں بولو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟
محدثین نے، مفسرین نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں بتایا قرض حسنہ اللہ کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں دے، بھوکوں کو کھلائے، پیاسوں کی پیاس کو بجھائے، برہنہ لوگوں کے جسم کو چھپانے کے لیے لباس پہنائے، قرضوں کے تلے دبے ہوئے انسان کو قرضوں سے آزادی اور نجات دلانے کے لیے اس کی ادائیگی کرے، دین کے کاموں میں اپنے جیبی خرچ کو وہاں دیتا رہے۔ یہ ساری چیزیں بندہ سوچتا ہے کہ ایک مولانا کو دیا، بندہ سوچتا ہے کہ مسجد کے کام میں دیا، بندہ سوچتا ہے کہ حافظ صاحب کو دیا، بندہ سوچتا ہے کہ امام صاحب کو دیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور اللہ اس کا بدلہ کیسا دیں گے؟ قرآن نے وہ بھی بیان کیا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ایک گنا نہیں، دو گنا نہیں، 10 گنا نہیں، جتنا اللہ کی شان ہے، اللہ اپنے شایان شان بندے کو اس کی راہ میں دیے ہوئے ایک ایک روپیے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ، 1 روپیہ 70 روپے ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھاتا ہے۔ تو اللہ رمضان میں دیے ہوئے ایک ایک پیسے کو ہزاروں گنا، جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے، جس کا شمار آپ نہیں کر سکتے، دنیا کے کمپیوٹر فیل ہو جائے، دنیا کے حساب کرنے والے ریاضی کے ماہر فیل ہو جائے، اللہ اتنا لوٹاتے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں دینے کا ایک بہت بڑا ثواب اور اس کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے زکوٰۃ دینے کے پیچھے کیا مقصد بیان کیا؟ آخر مقصد کیا ہے؟ سوال ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، زکوٰۃ کا حکم ہم نے دیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ امت کے جو مالدار لوگ ہیں، ان مالدار لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، صاف کرے۔ مال کی جو حوث ہے، دولت کی جو حرص ہے، مال کا جو شوق ہے، اور مال کے نشے میں چور ہو کر جو غلط کام انجام دیتا ہے، حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ ان مالداروں کے دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر آیت شریفہ بیان کی گئی، اس کا یہ ذکر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھا ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے زکوٰۃ دینے والوں کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، ان کے دل مال کی حرص سے، دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والے اخلاقی بدکاریاں، اخلاقی رذائل اور بد اخلاقی جو مال دولت کے نشے میں ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس مالدار سے دور کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے ذریعے سے قوم کے اندر جو غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، بن باپ کے اولاد ہے، بن ماں کی اولاد ہے، مگر امت کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، امت کا بڑا قیمتی تحفہ ہے، ان غریب لوگوں کی مدد ہو جائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں بھائیوں، یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ضرورت کے بقدر اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ فرماتے تھے کہ جس بندے کے پاس ضرورتیں زیادہ ہو جائے، جس بندے کے پاس حاجتیں زیادہ ہو جائے، غریبی وہاں آ جائے، کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، تو وہ غربت اس کے لیے ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب وہ غریب بھوک کے واسطے چوری کرے گا، وہ غریب اپنے مقام کے واسطے جھوٹ بولے گا، اب وہی غربت اس کو دوسروں کے سامنے جھکا دے گی اور سامنے والے کو وہ مقام دے گا جو اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ بعض فقر اور تنگدستی اور محتاجگی کفر ہو جائے۔
آج ایک بڑا طبقہ امت کے اندر نوجوانوں کا ہے جو محنت سے جی چراتا ہے، کام سے پیچھے بھاگتا ہے، جاب اور نوکری سے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آسمان کے تارے میری گود میں آ جائے، میں پتھر کو چھو لوں تو وہ پارس ہو جائے، جس کرسی کو دیکھوں تو وہ میرے پیچھے دوڑنے لگ جائے۔ نوجوان چاہتا ہے کہ ابا کماتے رہے میں کھاتا رہوں، ابا لاتے رہے میں اڑاتا رہوں، ابا بناتے رہے میں اوروں میں خرچ کرتا رہوں۔ کبھی وہ محنت کر کے، کبھی وہ دنیا کے واسطے، کبھی اپنی ضرورت کی تکمیل کے واسطے، اپنی معیشت کے واسطے فکر نہیں کرتا۔ ایسے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا تم کو تمہاری غریبی غرق کر دے گی اور غریبی تم کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دل سے ایمان بھی رخصت ہو جائے گا اور احساس تک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کہ صبح ہوتے ہوتے مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام ہوگی تو وہ مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس کو کب اس کا ایمان رخصت ہو رہا ہے، کب کفر اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کا احساس تک میری امت کو نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ ایسے نازک دور سے گزر رہی ہے، حالات کے تھپیڑے امت کے رخ کو بدل رہے ہیں۔ اسی لیے کمانے کا بھی جذبہ رکھیے، محنت کا بھی جذبہ رکھیے، ہمیشہ لینے والا ہاتھ نہ بنائیے، دینے والا ہاتھ بھی بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ ہمارے نبی کا مزاج یہ ہے، امت کا مزاج یہ ہے، امت کی تعلیم یہ ہے، صحابہ کی سیرت یہ ہے، صحابیات کی سیرت یہ ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بڑا مشہور نام ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے، ایک باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو وہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ ہی پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منبر پر بیٹھے ہیں، آپ پر آیت شریفہ نازل ہوئی، چوتھے پارے کی سب سے پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ ہرگز اس بندے کو نیکی نہیں دے گا جب تک کہ وہ بندہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دے۔ صحابہ کا اسے ہی مجمع تھا، جس طرح آپ بیٹھے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے فرمایا رسول اللہ آپ گوار ہیں، میں نے اپنا وہ باغ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے میں نے امت کے حوالے کر دیا، اسے آپ بیت المال میں لے لیجئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا مزاج ایسا تھا، آیتیں ادھر نازل ہوتی تھی فوراً ادھر عمل ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے سال گزر گئے اولاد کی تمنا لیے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، بڑھاپے کے اس عمر کو پہنچ چکے جہاں پر ہڈیاں گل گئی، جہاں پر بال سفید ہو گئے، جسم کے اندر کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اللہ نے عین اس وقت فرمایا ابراہیم فبشرناہ بغلام حلیم، ہم ایک سنجیدہ بردبار بچے کی خوشخبری آپ کو دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم حیران ہوئے، انی وہن العظم واشتعل الراس شیبا، اللہ پاک میری ہڈیاں گل گئی، میرے کالے بال سفید ہو گئے، کیا اس عمر میں بھی مجھے بچہ ہوگا؟ اللہ نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ بڑھاپے کی اس عمر میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اللہ پاک حضرت ابراہیم کے گود میں آپ کے ہونہار فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ڈال دیتے ہیں۔ اب بتائیے اس عمر میں لڑکا ہوتا ہے اور لڑکے سے کیسی محبت باپ کو ہوتی ہے،
کتنا لاڑ، کتنا پیار باپ اپنی باہوں کے ساتھ، اپنی محبتوں کے ساتھ نچھاور جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ ابراہیم کا امتحان لیتے اور کہتے ہیں کہ ابراہیم، جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ تمہیں تمہاری اولاد اسماعیل ہے، لہذا تم اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ قرآن نے کہا فَلَمَّا بَلَغَا مَعَهُ السَّعْيَ، ابھی اسماعیل کی عمر کوئی بڑی نہیں تھی، وہ دوڑنے اور چلنے کے درمیان والی عمر تھی۔ اللہ کا حکم ہوا اس ننھے سے بچے کو قربان کرو، اس لیے کہ وہ بچہ تمہیں بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد پسند ہوتی ہے، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی اپنی اولاد محبوب اور پسند ہوتی ہے۔ تو بھائیوں، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ راہ خدا میں جو چیز سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے وہ چیز آپ عطا کریں گے تو اس پر آپ کو نیکی ملے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے اس کی مثال پیش کی، اور دنیا میں انسان کو جو سب سے زیادہ خدا کی نعمتوں میں کوئی چیز پسند ہے تو وہ روپیہ، پیسہ، مال، دولت ہے۔ پوری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے، بچہ بھاگ رہا ہے، بڑے بھاگ رہے ہیں، جوان بھاگ رہے ہیں، مرد بھاگ رہے ہیں، عورتیں بھاگ رہی ہیں۔ تو اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اپنے اس محبوب مال کو پاک اور صاف کرنے کے لیے جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ تو فوراً زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی تاخیر نہیں کرنا۔ مختصر سا آپ کے سامنے یہ زکوٰۃ سے متعلق اہمیت اور افادیت اور فضیلت سے متعلق بیان تھا۔ البتہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے وہ آپ سن لیں۔ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، اسی طرح ماں باپ کے بھی ماں باپ اوپر تک ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، پردادا ہے، پردادی ہے، پرنانا ہے، پرنانی، ان کو نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اپنے پیٹ کی اولاد، اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ ان کے نیچے بیٹے کے بیٹے کو، بیٹی کی اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جیسے پوتا ہے، پوتی ہے، پرپوتا ہے، پرپوتی ہے، ایسے ہی نواسا ہے، نواسی ہے، پرنواسی ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی بھی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ یہ ایسا ہی ہو جاتا جیسا یہ جیب سے نکالا یہ جیب میں ڈال لیا، یہ جیب سے نکالا یہ جیب میں ڈال لیا، یہ چلنے والا نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دنیا والے بہترین سے بہترین تدبیر کر سکتے ہیں، مگر سب سے بہترین کرنے والا خیر الماکرین اللہ ہے، شاندار تدبیر کرنے والا ہے۔ دنیاوی معاملات میں آپ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی سمجھا لو، منا لو، کچھ بھی ان سے عاجزی کر لو، مگر دینی معاملات میں زکوٰۃ کے احکام شوہر پر الگ ہیں اور زکوٰۃ کے احکام بیوی پر الگ ہے۔ لہٰذا شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے دے اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے دے، یہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح جو شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے اور دوسروں کو زکوٰۃ دیتا ہے، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح وہ چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، نمبر 1 رہائشی گھر، جس گھر کے اندر آپ رہ رہے ہیں وہ گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح استعمال کی چیزیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جو گاڑی ہمارے پاس ہے، چاہے بائک ہو، 4 ویلر ہو، 2 ویلر ہو، چاہے چادریں ہوں، کچھ بھی ہو۔ اسی طرح گھریلو سامان، فریج ہے، فرنیچر ہے، اور مشین ہے، کولر ہے، اے سی وغیرہ کچھ بھی آپ لے لیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح کار ہے، موٹر ہے، سائیکل ہے، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اور اپنی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار آپ اپنے پاس رکھے ہیں تو ان ہتھیاروں پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کا سامان، بعض لوگ بہت زیادہ سال بھر کا راشن رکھ لیتے، سال بھر کے چاول، سال بھر کی دال، سال بھر کا املی، سال بھر کی چیزیں ایک اسٹور روم ان کے پاس ہوتا، تو وہ کھانے پینے کے سامان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح سجاوٹ کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح
جو کتابیں آپ کے پاس آپ کی لائبریری میں ہیں، لاکھوں کی کتابیں ہوتی ہے، جو پڑھنتو ہوتے ہیں، پڑھنے کا شوق ہے، ان کے پاس کتابیں ہوتی ہے، وہ مطالعے کی کتابوں پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح تجارت کے لیے زراعت کے لیے آپ کوئی چیز خریدے ہیں تو ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ یہاں میں آپ کے سامنے مسئلہ واضح کروں کہ ریئل اسٹیٹ کے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جو مکان بیچنا خریدنا، فلیٹ بیچنا خریدنا، زمین بیچنا خریدنا، اگر آپ بکانے کی نیت سے زمین خریدتے ہیں تو اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی تجارت کا سامان ہے اور سامان تجارت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح گروی رہن رکھی ہوئی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں۔ لوگ بہت مسئلہ پوچھتے ہیں، 10 تولے سونا ہے، 5 تولے سونا ہے، مگر یہ ہے کہ مولانا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، رہن میں رکھا ہوا ہے۔ تو جو سونا رہن میں رکھا ہوا ہے اس سونے پر، رہن رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک باریک بات یہ ہے کہ رہن میں جو سونا رکھا جاتا ہے، یہ سونا یا تو، چونکہ سونا عورت کی ملکیت ہے، مرد کی ملکیت نہیں ہے۔ اب یہ سونا رکھنے والا مرد ہے یا عورت ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر عورت خود اپنی ضرورت سمجھ کر کے خود سے سونا رکھتی ہے تو پھر ایسے رکھے ہوئے سونے پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، مگر مرد اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کا سونا استعمال کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کا سونا استعمال کرتا ہے، یہ بولتا ہے کہ دیکھو مجھے سونا دے دو، 2 سال کے بعد چھڑا کر تم کو دے دوں گا، تو اس سونے پر زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ زکوٰۃ بیوی کے اوپر واجب ہے۔ بیوی زکوٰۃ دینے کی اب وہ قادر ہو چکی ہے، مرد زکوٰۃ دینے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ جس کا مال تھا اس نے وہ سونا شوہر کو بطور عاریت دیا ہے۔ شوہر کو مالک بنا کر کوئی بھی بیوی مالک بنا کر سونا نہیں دیتی کہ لو بھائی رکھ لو، آپ اس کے مالک ہیں، جب جو چاہے کرو، کوئی بھی یہ بات نہیں بولتے۔ یہی بولتے کہ کب تک دیں گے، آپ بولے 11 مہینے میں لوٹاؤں گا، تو بیوی بولی 5 مہینے میں دیتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ تو بیوی کبھی بھی مالک بنا کر سونا نہیں دیتی، وہ تو عاریت کے طور پر دیتی ہے، اس سونے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح بھائیوں، اپنے مہر کسی بیوی کا ہے اور وہ مہر اتنا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، پہلے میں زکوٰۃ کی 2 وضاحت کروں۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، ایک بڑا نصاب ہے، ایک چھوٹا نصاب ہے۔ بڑا نصاب سے مراد سونا ہے، 7.5 تولے سونا خالص۔ اب 1 تولہ سونا 60,000 61,000 میں آ رہا۔ اب آپ اس کا اندازہ کریں 7.5 تولے سونے کی کتنی رقم ہوتی ہے، اور لاکھوں میں چلا جاتا۔ یہ بڑا نصاب ہے۔ چاندی کا نصاب چھوٹا نصاب ہوتا، 52 تولے چاندی، 600 روپے چاندی ہے۔ 600 روپے چاندی بڑی مشکل سے 25-30 ہزار، 52 تولے چاندی 600 روپے کے حساب سے 25-30 ہزار میں بہت ہوا، 40,000 میں آ جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ تو وہ بندہ جس کے پاس 40,000 روپے رکھے ہوئے ہے، سال بھر گزر گیا ہے، اللہ کی نظر میں وہ مالدار ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب آپ اس بات کو لے کر غور کرتے جائیں، کتنے ایسے ہیں جن کی سیلریاں لاکھوں میں ہوتی ہیں۔ آج کل بچیاں ہیں، لاکھوں میں وہ بچیاں کماتی ہے، جاب ان کی ہوتی ہے 70,000 80,000 روپے، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ مگر یہ وہ سمجھتے گھر میں جن کا باپ بڑا ہے وہ اگر مالدار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، ہم چھوٹے ہیں ہم مالدار ہیں تو ہمارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو چھوٹا نصاب ہے چاندی کا، اس نصاب کو دیکھتے ہوئے اب آگے بڑھیں گے۔ مہر کی رقم 1 تولہ سونا بھی لکھایا جاتا، اس کے اوپر کچھ روپے پیسے بھی لکھائے جاتے، شرعی دینار، سرخ دینار۔ تو وہ شرعی اور سرخ دینار آدھا تولہ 1 تولے کے برابر ہو جاتا، وہ حساب کرنا پڑتا۔ اب اگر آپ آدھا تولہ 1 تولہ کا آپ قیمت کے حساب سے دیکھیں گے تو 60,000 روپے ہو جاتے۔ تو وہ مہر کی رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے، بیوی کو دینا پڑے گا۔ یہاں تک اسلام نے کھل کر وضاحت سے بیان کیا ہے۔ اب کن کو دینا ہے یہ بھی آپ سن لیجئے۔
لینے والوں کی کمی نہیں ہے۔ لوگوں نے، میں نے بارہا اپنی تقریروں میں کہا کہ جو رمضان کے مہینے کو کاروبار کا مہینہ سمجھا، مانگنے والوں نے تو خوب مانگنے کا مہینہ سمجھا۔ جو مانگنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے پاس خود اتنا روپیہ پیسہ رکھا ہے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، مگر پھر بھی آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس کا خیال کرنا، ہر مانگنے والوں کو نہیں دینا، حالت جیسی تیسی ہو پہلے تحقیق ان کی کر لینا۔ اچھا، میں سنا بہت سے لوگ سوال کرتے، مولانا ہمارے خاندان میں بیوہ ہے اور ان کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے رہے۔ بھائی، بیوہ ہونے سے انہیں زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہوتے، ان کو بیوہ 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 بول کے اتنا دے دیا جاتا، انہیں خود ہزاروں بیواؤں کی زندگی کے ضامن ہو سکتے، ان کے پاس خود اتنا سونا چاندی رکھا ہوا ہوتا، پھر دیکھو تو بیوہ ہے، پھر دیکھے تو شوہر بھی اٹھائے لے جا کر کے بڑی بڑی رقم ان کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح بہت سے خلا شدہ خواتین ہیں، طلاق شدہ خواتین ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والے نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم، ارے خلا شدہ ہو طلاق شدہ ہو یہ بنیاد نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، ان کا مالی کے نصاب ہونا نہیں ہونا یہ ہے۔ اب وہ طلاق شدہ خلا شدہ کے پاس اتنے روپیے پیسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو خود زکوٰۃ دینا پڑتا ہے۔ میرے شاگردوں میں میرے پاس پڑھی ہوئی لڑکی میری ہی شاگردہ ہے اور اس کا خلا ہوا ہے، اور اہتمام کے ساتھ وہ ہر سال فون کرتی ہے اور وہ خود زکوٰۃ ادا کرتی ہے۔ وہ بچی خود آگے سے پوچھتی ہے کہ مولانا اتنی رقم میرے پاس ہے، کتنی زکوٰۃ ادا ہو رہی؟ وہ خود زکوٰۃ نکالتی ہے۔ علم جب آتا ہے تو یہ صفات پیدا ہوتی ہے، اس کا بھی خیال کر لینا چاہیے۔ آپ کے لیے بہت آسانی کی بات یہ ہے بھائیوں، آپ سب سے پہلے اپنے خاندان برادری اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیجیے، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہے مسکین ہے جو مستحق ہیں آپ ان تک اپنی زکوٰۃ کی رقم پہنچائیے۔ اب وہ آپ کی اور ایک بات ابھی آگے عرض کروں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے سے متعلق جو لوگ ہیں ان تک آپ زکوٰۃ کی رقم پہنچائیے۔ یہ دو جنوں کو زکوٰۃ کی رقم پہنچانے سے دو طرح کا ثواب ہے۔ ایک ثواب یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کو زکوٰۃ کی رقم دیں گے، ایک تو آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی اس کا ثواب ہوگا، دوسرا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ حسن سلوک کا ثواب ہوگا۔ اور مدرسے سے متعلق جو افراد ہیں ان کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے، ایک تو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہوگا، دوسرا دین کے پھیلنے میں، دین کے کام میں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کے عام ہونے میں جتنا وہ مدرسہ چلانے والے کا نام ہوگا، جتنا پڑھانے والے معلم مدرس کا ہوگا، اس کا ساتھ دینے والے تعاون کرنے والے معاون کا بھی نام اللہ کی نظر میں لکھا جائے گا، اس پر بھی آپ کو دگنا اجر و ثواب ملے گا۔ اب یہ بات آپ سن لیں، بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے اندر زکوٰۃ کی رقم دے دیتے ہیں، مسجد سے اعلان ہوا خصوصی چندہ رمضان کا، اٹھایا اور زکوٰۃ کی رقم دے دیا، اور اعلان ہوا کہ بھائی یہاں فلاں ہیں ان کو دے دینا، اٹھایا اور دے دیا۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو 4 لوگ کو اپنے پاس کام کے لیے رکھتے ہیں، کام والوں کو دے دیتے، کپڑے لا کے دے دیتے، وہ لا کے دے دیتے، سو ٹوٹل پورا کر کے آخر میں مولانا میں 25,000 روپے دے دیا، اب ٹوٹل میری کتنی زکوٰۃ ہے بتاؤ؟ یہ بولتے بھائی نیت شرط ہے، نیت ضروری ہے، جب تک آپ بغیر نیت کے کروڑوں روپیہ دے دے اور آپ کہے کہ میں تو زکوٰۃ 1 گنا تھی 10 گنا ادا کر دیا، تو بھی آپ زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں ہوئے، آپ کے ذمے سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہوگی۔ آپ کو حساب کرنا پڑے گا، نیت کرنا پڑے گی، اور جو حساب میں جو رقم بنتی ہے اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے کسی ایک کے حوالے کر دو یا 2-4 لوگوں کے حوالے کرو، تب جا کر کے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور مزید مسائل کے لیے یہاں میرا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے، آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوئی آپ کے علم میں ایسے اہل حق علماء ہیں تو ان سے رابطہ کیجئے، مسائل کو معلوم کر کے آپ زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اور خاص طور سے 1 منٹ میں ایک اعلان آپ کے سامنے کروں کہ بارہا آپ کے سامنے اعلان تو نہیں ہوتا ہے، رمضان میں 1 مرتبہ میں اعلان کرتا ہوں، ہمارے مدرسے